دونوں اسپیکرز کو میں پہلے ان کو چاہوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارا ٹاپک جیسے آپ نے ارم نے اور کوثر نے بھی آپ کو اس چیز سے بتایا کہ ہمیں، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت، ایران یو ایس اسرائیل کی جنگ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب تو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ تیل کی وجہ سے جو اکنامک معاشی اثرات ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنا یہ جنگ طول پکڑتی ہے اس کے معاشی اثرات کے علاوہ بھی اثرات ہیں جو کہ سیاسی ہیں، جو کہ جیو پولیٹیکل ہیں، جو کہ عرب ورلڈ ورسز ایران بھی ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں، بہت سے خدشات بھی ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کریں جو اپنا اپنا ایک ویو رکھتے ہوں، جن کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہو اور جن کی ایک اس حوالے سے ایک مطالعہ اور رہا ہو. نائلہ چوہان صاحبہ کا میں تعارف کراتی چلوں. نائلہ چوہان صاحبہ سے ہم سب انہیں جانتے ہیں. ایک ممتاز پاکستانی سفارتکار ہیں. انہوں نے 5 مختلف براعظم و پاکستان کے 8 سفارتی مشنز میں قیادت کے عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں اور اقوام متحدہ سمیت اہم ترین بین الاقوامی سفارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے. وہ آسٹریلیا میں پاکستان کی ہائی کمشنر رہ چکی ہیں، جبکہ ارجنٹینا، یوروگوئے، پیرو اور ایکواڈور میں پاکستان کی سفیر بھی تعینات رہی ہیں. انہوں نے افریقہ اور مشرق وسطی کے لیے پاکستان کی سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دی ہیں. ایران میں ان کے جو ٹائم رہا وہ 1989 سے 93 کے دوران وہ ایران میں انہوں نے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں، اور انقلاب کے بعد ایران میں تعینات ہونے والی وہ پہلی خاتون سفارتکار تھیں. اس کے علاوہ وہ پاکستان کی قائم مقام سیکرٹری خارجہ بننے والی بھی پہلی خاتون رہی ہیں. نائلہ چوہان صاحبہ سفارتکاری کے علاوہ ایک فیمنسٹ آرٹسٹ بھی ہیں. انہوں نے سفارتکاری کو فن اور خواتین کے حقوق کی وکالت کے ساتھ جوڑا ہے. وہ اپنے فن کے ذریعے خواتین کے مسائل، انیکویلٹی اور امپاورمنٹ کو اجاگر کرتی ہیں، اور ان کے فن پارے جو ہیں وہ عالمی سطح پر نمائش کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں یونیسکو بھی شامل ہے. تو اب میں مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر نائلہ چوہان صاحبہ آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس موضوع کے حوالے سے جو آپ کے خیالات ہیں اس کا اظہار کریں اور ہمیں اس سے مستفید کریں. شکریہ. بہت بہت شکریہ عفت تارا صاحبہ، اور اتنی ڈسٹنگوشڈ آپ کی آڈینس بھی ہے اور پینل بھی ہے کہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں. اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں. جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں there's a fog of war. انفارمیشن جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں آ رہی باہر. اسرائیل نے کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں تو باقی بھی جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس کو یک طرفہ کوریج دے رہے، یعنی ایران میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کو تو وہ خوب دکھا رہے، لیکن اسرائیل کے بارے میں بڑی سرسری سی خبریں آپ کو آ رہی ہیں. سو اس وقت جو ہے قیاس آرائی ہم کر سکتے ہیں بیکاز ہمارے پاس فیکٹس پورے نہیں ہیں. سو اس لیے اگر میری کوئی انالیسز میں آپ کو وہ لگے تو پلیز ڈو ایکسکیوز می، بیکاز ایٹ دس مومنٹ دیر از نتھنگ دیٹ ون کین ٹاک ود آتھینٹسٹی، کیونکہ فیکٹس جو ہیں وہ بلر ہوئے ہوئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر ہم اس جنگ کو اس وقت دیکھیں کہ وہ کس موڑ پہ، مطلب اٹس ویری فاسٹ موونگ، سو روز بروز جو ہے وہ حالات بدل رہے ہیں. جب 28 فروری کو حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر، تو اس سے تھوڑا عرصہ پہلے نیتن یاہو ہیڈ کالڈ آن پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ان کی جو ملاقات تھی اس کو کوئی میڈیا کوریج نہیں دی گئی تھی. لیکن اس کے بعد یعنی 27 فروری کو مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے یہ ہمیں احساس ہوا
کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو پریمپٹ کرنے کے لیے حملہ کرے گا، تو اس لیے ہم اسرائیل کے ساتھ ہو گئے. لیکن اسرائیل حسب عادت انہوں نے کوئی دلائل نہیں دیے تھے کہ کس بات پہ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ ایران ان پہ اٹیک کرے گا. سو یہ ساری کہانی شروع جو ہے وہ کچھ بڑے ہی ایمبیگوس طریقے سے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے 4 اہداف کی بات کی. پہلا ان کا تھا ریجیم چینج، دوسرا تھا ان کا نیوکلیئر پہ، اور تیسرا تھا ان کا ڈیموکریسی پہ. سو ان اہداف کے ساتھ وہ اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اب اس میں اگر دیکھیں پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر ہم اینالائز کریں تو پہلا ہدف ریجیم چینج کا، اس پہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، اور جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا ایران میں، انکلوڈنگ دا راہبر امام خامنہ ای. اینڈ یہ میرا خیال ہے پہلے ہی 2 دن آف دا وار انہوں نے یہ کام کر دیا تھا. لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے پراپرلی ایرانین سسٹم کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کتنا گہرا، جو انقلاب کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہے. اور امام خامنہ ای نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سکسیشن پلان بنا لیا ہوا تھا، بیکاز انہیں معلوم تھا کہ وہ اب جو ہے ٹارگٹ ہے. سو اس میں انہوں نے کوئی ویکیوم ان لیڈرشپ نہیں آنے دیا. ایون IRGC کی لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ قاسم سلیمانی کے اوپر بھی جو ان کو اٹیک کیا گیا. سو لیڈرشپ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح سے چینج ہو، بٹ اشخاص کو ہٹانے سے انسٹیٹیوشنز نہیں ہٹ جاتی. ایکسکیوز می، اسپیشلی ڈیپ روٹڈ انسٹیٹیوشنز. سو یہ پہلا ہدف ان کا زیادہ کامیاب نہیں نظر آیا، کیونکہ جب کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے وہ سلیکشن کی تو انہوں نے امام خامنہ ای کے صاحبزادے کو چنا. اٹ از انٹرسٹنگ کہ ایکسکیوز می، روزے میں بولنا مشکل ہو رہا ہے. اٹ از انٹرسٹنگ کہ امام خامنہ ای نے ان کو اپنے صاحبزادے کو نامزد نہیں کیا تھا، اور اس پہ بڑے سے سوال اٹھے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کیوں نہیں کیا تھا. اور میرے خیال میں اس لیے کہ ان کے نظریے میں اسلام جو ہے وہ ڈائناسٹک نہیں ہونا چاہیے، اور انقلاب جو آیا بھی تھا وہ شاہ کے خلاف آیا تھا، ڈائناسٹی، پہلوی ڈائناسٹی کے خلاف آیا تھا. تو اس کو جو ہے انہوں نے اس لیے عوامی کیا، گراس روٹ لیول پہ کیا. تو وہ اس کانسیپٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجتبیٰ خامنہ ای کو نامزد نہیں کیا. باوجود اس کے کہ مجتبیٰ صاحب جتنے بھی گورننس کے ایشوز تھے وہ اس کو ڈیل کر رہے تھے، کیونکہ امام علی خامنہ ای جو تھے وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے ہوئے تھے. تو مجتبیٰ خامنہ ای ان کا رائٹ ہینڈ تھے، بٹ ہی نیور ہیلڈ اے پوسٹ، اینڈ دیٹ واز بائی ڈیزائن. اب جب کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے ان کو نامینیٹ کیا، although when he was not a nominee of امام خامنہ ای، تو آئی تھنک دے ڈیڈ اٹ کہ ویسٹ کو بتائیں کہ آپ کا جو ہدف تھا ریجیم چینج کا وہ ناکام ہو گیا ہے، وہی لوگ چل رہے ہیں، وہی گورننس چلے گی آگے. تو یہ ہدف فیل ہو گیا. پھر دوسرا ہدف تھا جوہری طاقت کا. تو اس میں بھی دیکھیے کہ پچھلے سال جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ وہ ایران کی جو جوہری طاقت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے ہے. تو انہوں نے بنکر بسٹر بامبس پھینکے، کارپٹ بامبنگ کی، کلسٹر بامبنگ کی، ہر طرح کی بامبنگ کی. اور پھر بڑے مطمئن کو کہنے لگے کہ 12 دن میں ہم نے ایران کی جوہری جو وہ ہے قابلیت وہ ہم نے نیست نبود کر دی ہے. سو اب ایران اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے
کسی طرح کا خطرہ بنے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ابھی اگین نیوکلیئر از ون آف دا ٹارگیٹس کہ ان کے نیوکلیئر کو ختم کرنا ہے. تو اس پہ پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ یا پہلے وہ ان کی جنگ جو 12 دن کی تھی وہ ناکام تھی, اور یا پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ بہانہ کچھ بنتا نہیں لگتا. تیسری بات آتی ہے جمہوریت کی. جمہوریت کے لیے ان کا یہ خیال تھا, اور میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مس انفارم کیا کہ جی ایران بہت آسان ٹارگٹ ہے, اور بس آپ رجیم چینج کر دیں گے تو عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے اور وہ ہمارے جو ایجنڈا ہے اس کو fulfill کریں گے. So the Iranian people would be the foot on ground for USA and Israel. اور اس لحاظ میں نیتن یاہو نے بھی بڑی جو ہے پیغامات بھیجے ایرانی عوام کو, اور ٹرمپ نے بھی ڈائریکٹلی ان کے عوام کو میسیجز کیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارا فلیٹ ہے, تم لوگ کھڑے ہو جاؤ, یہ وہ ان کو انسائٹ کیا. لیکن جب انہوں نے امام خامنہ کو مارا تو ان کا جو ہے وہ ٹیبل سٹینڈ آن دم. لوگ جو سڑکوں پہ آئے وہ امریکن فیٹ آن دا گراؤنڈ نہیں تھے, بلکہ مرگ بر امریکہ کے نعرے سڑکوں میں گونجنے لگے. تو وہ بھی ہدف جو ہے وہ ان کا ناکام ہو گیا. یہ تو ہو گئی جنرل پیرامیٹرز کی بات. اب آن دا گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ ایران نے جب سے انقلاب آیا 40 سال سے وہ اس مطلب جسے کہتے ہیں ایونچوالٹی کے لیے تیار اپنے آپ کو کر رہے تھے. سو انہوں نے اپنی جو, میں عموماً کہتی ہوں کہ تہران کا مطلب ہے تہوں میں رہنے والے. سو ان کے ہسٹوریکلی ہزاروں سال سے زیادہ تر جو شہر ہیں وہ زیر زمین ہے, جو کسی کو نہیں پتا, کسی خارجی کو نہیں پتا. میں بھی وہاں رہی ہوں, گزری ہوں, کیوریس تھی کہ کہاں سے زیر زمین جا سکتے ہیں, تو وہ نہیں دکھاتے تھے, نہیں بتاتے تھے. تو ان کی لیئر آف سویلائزیشن, کیونکہ جب آتے تھے انویڈرز فرام سینٹرل ایشیا اینڈ جس طرح الیگزینڈر, تو وہ اوپر سے باہر ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ نیچے بستیاں بس رہی ہیں. اس طرح سے ان کی بچت ہو جاتی تھی کافی حد تک, ایکسپٹ فار الیگزینڈر جو کہ وہاں پہ رک گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ہزاروں سال سے زیر زمین انسٹیٹیوشنز تھیں جن کو انہوں نے فردر انہینس کیا, فورٹیفائی کیا. تو جب اسرائیل اور امریکہ نے ان پہ اٹیک کیا تو وہ ان کے زیر زمین جو سسٹمز تھے اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ سسٹمز کوئی آج یا کل کے نہیں بنے ہوئے تھے, ہزاروں سالوں کے مطلب ڈیولپ کرتے گئے وہ. تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بھی جب انہوں نے بلاکیج کیا ہے تو ان کے ادھر ٹنلز ہیں اندر, جس کے اندر انہوں نے میجٹ سب مرینز ادھر سے نکال کے تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر رہے ہیں. تو اب امریکہ جو ہے پھنس گیا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی کہ وہ ہٹ اینڈ رن اپروچ کریں گے, یعنی کہ آئیں گے, ماریں گے اور پھر نکل جائیں گے, اور عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی امریکہ اور اسرائیل کے حق میں. This was a miscalculation. Now let's come to Iran. ایران جو ہے جیسے میں نے عرض کیا تیاری تو وہ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنی اسٹریٹجی میں 3-4 چیزیں نئی ایڈ کی. ایک تو انہوں نے ایک سسٹم آف ڈیفنس بنایا جسے وہ کہتے ہیں موزیک ڈیفنس. موزیک ڈیفنس کا مطلب ہے کہ ایران کے جتنے بھی صوبے ہیں ہر ایک کو انہوں نے امپاور کر دیا, لوکل کمانڈرز کو, کہ اگر سینٹر سے آپ کو انفارمیشن نہیں آ رہی, انسٹرکشن نہیں آ رہی, تو آپ آن دا گراؤنڈ ہیں, آپ اپنا ایکشن خود لے سکتے ہیں, آپ اپنا ہدف خود وہ کر سکتے ہیں
آئیڈینٹیفائی اور پھر آپ اپنا کارروائی کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے ایک تو ڈیسنٹرلائزیشن ہوئی، اوپر سے پھر کمانڈرز امپاور ہو گئے، سیکنڈ ٹیئر کے بھی اور تھرڈ ٹیئر کے بھی. سو اگر ٹاپ ٹیئر ہٹا بھی دیا جائے تو سیکنڈ تھرڈ فورتھ ٹیئرز ور امپاورڈ کہ وہ ایک سے دوسرا اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے. دس بیکیم اے ویری ڈیپ ڈیفense سسٹم جو کہ the West was not expecting. اور اسی لیے دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ پزشکیان نے معذرت کی اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں یعنی گلف کنٹریز کہ ہماری نیت آپ کے اوپر حملہ کرنے کی نہیں تھی، لیکن ہمارے کچھ گراؤنڈ کمانڈرز ابھی بھی ایکشن انہوں نے لے لیا سینٹر سے اپروول کے بغیر، جس سے ہم معذرت خواہ ہیں، ہماری کوئی ایسی نیت نہیں تھی. لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا کیا؟ 3 چیزیں ٹارگٹ کی. ایک تو امریکن بیسز ان دا گلف، اور وہ اس لیے کہ these bases were being used to hit ایران. دوسری انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا؟ اسرائیل کی انہوں نے جو متھ تھی ڈوم آف ڈیفنس کی، آئرن ڈوم کی، اس کو انہوں نے مسل سے پینیٹریٹ کیا. اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہاں پہ حکومتیں گرتی ہیں تو شاید ایک عرب اسپرنگ وہاں پہ گلف میں آئے. لیکن ایک تو گلف کی یہاں میرے خیال میں ان کی تھوڑی مس کیلکولیشن ہے، بیکاز گلف کا کلچر بیسکلی ٹرائبل کلچر ہے. اس میں وہ اس طرح کی جمہوریت کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹرنچ نہیں ہے کہ اگر آپ سلطان کو مار دیں یا شیخ کو مار دیں گے تو وہ اس کی جو ہے وہ عوام کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ان کا سسٹم ہے ہی نہیں. سو وہاں پہ میرے خیال میں تھوڑی سی مس کیلکولیشن تھی. لیکن رہی بات امریکن بیسز کی، تو انہوں نے کاسٹ آف وار فار یونائٹڈ اسٹیٹس بڑھا دی، اور اسرائیل کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ دے آر ناٹ انوینسیبل. اور جو وہ کلیم کر رہے تھے لیبنان اور سیریا پہ اٹیک کر کر کے کہ ہم نے جو ہے حماس کو تباہ کر دیا، حزب اللہ کو تباہ کر دیا، تو حزب اللہ نے ابھی اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پہ which shocked them. They were not covering themselves on this side. They were expecting کہ ایران کی طرف سے جو missiles آئیں گے ان کو وہ intercept کریں گے. They never expected کہ اس سائڈ سے بھی missiles آئیں گے. So these missiles really hurt them badly. پھر اس کے بعد ایران نے جس طرح اپنی ڈیفنس فورس ڈیولپ کی، تو اس میں ایک تو ان کی پرانی ڈیفنس فورس تھی جو کہ شاہ کے زمانے سے اٹ واز اے فارمل ڈیفنس فورس، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس انہوں نے اپنی اتنی ڈیولپ نہیں کی تھی. انسٹیڈ دے فوکسڈ آن میسائلز آف آل ٹائپس، اور اس میں جو ہے انہوں نے دوست ممالک کی بھی امداد لی، چاہے وہ روس تھے چاہے وہ چین تھے. ان سے بھی میرا خیال ہے کہ ان کو کافی ٹیکنالوجیکل اپنی ایڈوانسمنٹ میں مدد ملی. سو پہلے انہوں نے سوچا کہ جو شارٹ رینج میسلز ہیں وہ ماریں کہ نزدیک یہ گلف کے جو ہیں بیسز امریکن ان کو ڈسٹروائے کریں. پھر انہوں نے جو ہے اب جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل جو کہ جس کو آپ انٹرسپٹ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے اب وہ بھی مارنے شروع کر دیے ہیں. So while American and Israeli strategy was کہ hit and run اور ادھر تباہ کاری ہو جائے گی اور ادھر سارا جو ہے بدل جائے گا نظام، اس کے کنٹراسٹ میں ایران نے کہا کہ ہم تو آپ کی اب جو ہے ریجیم چینج کریں گے. So we will fight as long as it takes, but definitely till November when there are midterm polls in America. اور ساتھ ہی اسرائیل میں بھی جیسے اسرائیل نے ایران میں اشخاص کو ٹارگٹ کیا، لیڈرز کو ان کے گھروں میں میسلز گئے. ایران has started doing the same to Israel, which shocked them. They never thought کہ ایران could do so.
سو اس میں نیتن کا بھائی بھی فوت ہوا، اس کا جو ہے وہ کافی جو ہے لیڈرز جو ہیں رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ وہ اٹیک کیے گئے، اور اب جو ہے انہوں نے وہ اسٹریٹجی استعمال کی جو اسرائیل کر رہا تھا ان غزہ، کہ وہ جیسے بہانہ بناتا تھا سویلین ایریاز میں آئی ڈی ایف جو ہے وہ بمبنگ کر رہی تھی، تباہ کاری کر رہی تھی، یہ کہہ کے کہ جی یہ ہم نے اسپتال مارا بیکاز ادھر حماس کے بندے چھپے ہوئے تھے، ہم نے اسکولوں کو مارا کہ وہاں پہ بچے چھپے ہوئے تھے، یہ حماس کے بندے چھپے ہوئے تھے۔ تو اب ایران نے بھی بائی سیم لاجک گلف میں جو بڑے بڑے ہوٹلز تھے ان کو ہٹ کیا ہے، اس جسٹیفیکیشن سے کہ یہاں پہ سارے سی آئی اے اور موساد کے ایجنٹس وہ بیسس چھوڑ کے یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹنگ کی ہے، جس سے کہ اب وہ ششتر رہ گئے ہیں، ان کو توقع نہیں تھی کہ یہ ایسے ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بائی دا سیم لاجک جو کہ وہ اپلائی کر رہے تھے۔ ایک تو یہ بات آ گئی، آئی تھنک بنگالی صاحب will speak on economy, so should I dwell on it or just very cursory statement کہ ٹرمپ صاحب نے جب یہ جنگ شروع کی تو انہوں نے کوئی پروسیجرز فالو نہیں کیے، نہ انہوں نے کانگریس سے اپروول لیا، نہ یہ میٹر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ریز کیا گیا، سو کوئی نہ انٹرنیشنل نہ نیشنل پروسیجر یا لاز کو فالو کیا گیا اس ایکٹیویٹی کے لیے۔ اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب جب 3 سال پہلے نیٹو کا سمٹ ہوا تھا تو اس میں جا کے انہوں نے نیٹو ممبر کنٹریز کو بہت شرمندہ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں نیٹو کی کنٹریبیوشن منیمم 5% چاہیے ہوتی ہے، آپ وہ بھی نہیں کر رہے، آپ 2 یا 3% پہ جو ہے نیٹو کو چلانا چاہتے ہیں اور باقی بوجھ ہم اٹھائیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اگر نیٹو کو آگے چلانا ہے تو باقی ممبر کنٹریز اپنی کنٹریبیوشن بڑھائیں۔ کانسیکوئنٹلی جب یوکرین وار ہوئی تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ did not play the role that it had taken on to itself after World War II۔ اور ٹرمپ صاحب پیوٹن صاحب سے بھی کافی متاثر، تو اس طرف سے بھی ان کی دوستی تھی، یوکرین میں انہوں نے ای یو ممبر کنٹریز کی وہ ساتھ نہیں دیا۔ تو اب جب اسٹریٹ آف ہارمز میں یہ پھنسے ہیں تو اب یہ اپنے ایلائز سو کالڈ ایلائز کو کال کر رہے ہیں، تو ہاف آف دیم سنبڈ ہم، others just said کہ سوری ہم سوچیں گے۔ تو وہ جو توقع تھی ٹرمپ کو کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جب ہمیں ضرورت تھی آپ نہیں آئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اب نہیں آ سکتے، ہم تو اب چین سے بھی بات کر رہے ہیں، ایران سے ڈائریکٹلی بھی ان کا تیل لیں گے، اور ہم اب اپنے مفاد کو دیکھیں گے جیسے آپ نے اپنے مفاد کو دیکھا ہے۔ سو مختصراً یہ قصہ ہے، اب اگر سوالوں پہ ہم چل سکتے ہیں جیسا آپ کہیں۔ تھینک یو۔ ہیلو جی جی نائلہ، از اٹ اوکے if I mute you؟ یا شیور۔ سوری، اب ہاں جی عفت۔ یا نائلہ صاحبہ آپ کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اب میں ہمارا فارمیٹ اس طرح رکھا ہے ہم نے کہ ہم پہلے دونوں اسپیکر بات کر لیں، پھر ہم اس کے بعد کوشچن آنسرز کا سیشن لیں گے۔ تو آئی ناؤ انوائٹ ڈاکٹر کیسر بنگالی ٹو اسپیک۔ کیسر بنگالی صاحب ایک ماہر معاشیات ہیں جو گزشتہ 40 سال سے تدریس، تحقیق اور پالیسی سازی میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے پاکستان، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کے معروف تدریسی اور تحقیقی اداروں میں کام کیا ہے، اور پاکستان، افغانستان اور کینیا میں بطور کنسلٹنٹ بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ جامعہ کراچی کے اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر میں ریسرچ اکانومسٹ اور کراچی کے سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مشیر کے طور پر اور بلوچستان میں چیف منسٹر کا جو سی ایم پی آر یو پالیسی ریفارم یونٹ تھا اس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے۔ بی آئی ایس پی بے نظیر انکم پروگرام
सपोर्ट इनकम प्रोग्राम के वो खालिद रह चुके हैं। उनकी 50 से जायद तहकीकी अशाआतें हैं और वो 9 किताबों के मुसन्निफ रह चुके हैं, मुसन्निफ हैं। तो मैं कैसर बंगाली साहब से गुजारिश करूंगी कि वो नाउ इट्स फ्लोर योर्स। शुक्रिया फतारा, और शुक्रिया वैफ का यहाँ दावत देने का, और शुक्रिया पैनल पे एम्बेसडर नाइला चौहान को साथ रखने का। पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन जब से आपका एक वीडियो सुना है और आज जो बात सुनी है, तो हमें बड़ा मैटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट वी आर at least getting to know you. बहुत अच्छा तज्जिया आपने किया in a very summarized form. मैं इकोनॉमी पे बात करूँगा, और एक सवाल बाद में एम्बेसडर चौहान से आखिर में पूछना चाहूँगा सिक्योरिटी के हवाले से। सवाल जो इकोनॉमी के हवाले से 3 इश्यूज हैं। एक तो प्राइस का इशू है, ऑयल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है जंग की वजह से, तो ऑयल की शॉर्टेज है, उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, पाकिस्तान में भी बढ़ी है, और हमारी हुकूमत ने भी कीमत बढ़ाई है। ये और बात है कि इसका इशू ये है कि इस वक्त बढ़ाने की ज़रूरत थी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक था ऑयल का जो पुराने प्राइस पे लिया था, और फिर रमज़ान तक वेट कर लेते, थोड़ी सेंसिटिविटी शो करते। एनीवे, दीज आर साइड इश्यूज, ये फंडामेंटल इश्यूज नहीं है। दे आर फंडामेंटल फॉर द हाउस होल्ड और उनका जो हाउस होल्ड बजट इफेक्ट होता है, बट इन अ स्ट्रेटेजिक सेंस इट्स नॉट फंडामेंटल, बट प्राइसेस विल राइज, एंड मुझे खदशा है कि और भी कीमत बढ़ेगी तेल की। इससे बड़ा जो मसला मैं देख रहा हूँ वो अवेलेबिलिटी का है। वॉट एवर द प्राइस, ऑयल होगा नहीं। अगर जंग ज़्यादा चली और हॉर्मज़ ज़्यादा वक्त के लिए ब्लॉक रहा, और अगर ये जंग स्प्रेड होती है, हुतीज़ भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और रेड सी भी अनस्टेबल हो जाता है, तो पूरा मिडल ईस्टर्न ऑयल की अवेलेबिलिटी जो है नहीं होगी। ऑयल की अवेलेबिलिटी ना होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे गैस स्टेशंस पे हम गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाल सकेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगा इन फॉर रेलवेज, ट्रक्स, और गैस की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, एंड सो ऑन। एक इंटरनल डिस्ट्रप्शन भी खदशा है इफ़ ट्रक्स आर नॉट ऑपरेटिंग, either because there's no oil or it's just too expensive. तो अशियाएँ एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा पाएगी। सुजावल जो है वो टमाटो ग्रोइंग एरिया है, लेकिन अगर वो टमाटो हम कराची नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि ट्रक्स नहीं है या ट्रक्स के किराए बहुत महंगे हैं, तो 2 रुपये किलो मिलेगा टमाटर सुजावल में और 200 रुपये किलो मिलेगा कराची में। इस तरह और प्रोडक्ट्स की भी डिस्ट्रप्शन होगी। तीसरी बात यह है कि जब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं शिपिंग से, वो उसमें एक इंश्योरेंस का फैक्टर होता है उसकी कॉस्ट में, और जहां वॉर जोन्स होते हैं वहां पर वॉर रिस्क इंश्योरेंस, वॉर रिस्क प्रीमियम ऐड होता है इंश्योरेंस में, विच मीन्स आर फ्रेट कॉस्ट इंक्रीजेस बोथ फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है तो उसी प्रोडक्ट के जो राइवल कंट्रीज़ हैं वो दे विल बेनिफिट एंड वी विल लूज़ आवर मार्केट्स। इंपोर्ट्स महंगे होने का मतलब ये है कि जो अशियाएँ हैं यहाँ वो महंगी होगी, ख़ास तौर पे क्रिटिकल फूड स्टफ्स। हम 3 बेसिक फूड आइटम्स पे इन्हिसार करते हैं इंपोर्ट्स पे। तकरीबन 10-12% हमारा जो गंदम है वो इम्पोर्टेड है। 100% of cooking oil raw material is imported, which is palm oil, and 90% of dal is imported. तो अगर इंपोर्ट
کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ تینوں چیزیں اور اس کے ساتھ باقی فوڈ آئٹمز بھی مہنگی ہو جائے گی. فوڈ انفلیشن خاص طور پہ بڑھے گا. جو آئل کی پرائس سے انفلیشن میں تو اضافہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ فوڈ انفلیشن میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ ہٹ کرے گا lower income groups کو which is already under pressure for many years now because of inflation, because of rising unemployment. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کراچی میں خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں ڈومیسٹک ورک کرتی ہیں یہ گروپس میں آتی ہیں. یہ چنگچی چلتی ہے کراچی میں جس میں 7-8 خواتین ایک ساتھ ایک چنگچی میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ پر ہیڈ کرایہ دیتے ہیں. ابھی سامنے آیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ اب چنگچی میں نہیں آتی ہے پیدل آتی ہے بیکاز وہ چنگچی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں اور وہ 1-1 گھنٹہ پیدل آتی ہے اپنے گھر سے کام کرنے کو اور جاتی ہے. تو جو لوور انکم گروپس ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ انڈر پریشر رہے ہیں اکنامکلی اور وہ زیادہ انڈر پریشر رہیں گے. جو میجرز گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ نی جرک ری ایکشن ہے. اس پہ سوچا نہیں گیا ہے. انہوں نے 4 ڈے ورک ویک کر دیا. کوئی ایسی کیلکولیشن نہیں ہے کہ 2 دن میں ٹریفک کم ہونے سے کتنا کم ہوگا. مان لیتے ہیں کہ کم ہوگا آئل کنزمپشن لیکن 4 days out of 6 days مینز جو ڈیلی ویج ورکرز ہیں ان کو اب 4 دن کی اجرت ملے گی 6 دن کے بجائے. ان کی انکم جو ہے اتنی کم ہو گئی. ویسے ہی کم تھی. they couldn't make their ends meet. اب اور 2 دن کی اجرت بھی چلی گئی ان کی. اور بہت بڑا حصہ ہے لیبر کا جو ڈیلی ویج ورکرز ہے اور کانٹریکٹ پہ ہے. the percentage of the labor force, not civilian labor force, is on permanent monthly salary is now very small. اسکولز انہوں نے بند کیے ہیں کہ جی آن لائن ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ شاید 5% بچے ہوں گے پورے ملک میں جو گاڑیوں میں اسکول جاتے ہوں گے. باقی جو ہے وہ موٹر سائیکل سائیکل بسوں میں پیدل جاتے ہیں. وہاں کوئی گیسولین کی سیونگ نظر نہیں آتی ہے. اور اس کے علاوہ میں کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہوں. وہاں جو بچے ہیں وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ہیں کیونکہ جو ایلیٹ کلاس کے بچے تو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. we've created this educational apartheid in this country. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں اگر لیپ ٹاپ بھی ہے تو ایک لیپ ٹاپ ہے. ہم 3-4 بھائی بہن پڑھنے والے ہیں وہ کون کس وقت کون سا لیپ ٹاپ یوز کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جن علاقوں میں یہ رہتے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے تو بجلی نہیں ہوگی تو ہم کیسے آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں گے. تو یہ آن لائن جو ہے وہ چاہے وہ پرائمری اسکول کے بچے ہو یا یونیورسٹی کے ہو فار اے لارج پارٹ آف دا پاپولیشن آن لائن ایجوکیشن از ناٹ این آپشن. یہ تمام چیزیں سوچی نہیں گئی ہے. میرا رہا ہے وقتاً فوقتاً اسلام آباد سے پچھلے 40 سال میں واسطہ لیکن 2024 میں پرائم منسٹر نے غلطی سے مجھے ایک آسٹیریٹی کمیٹی کا ممبر بنا دیا تو مجھے 4-5 مہینے تک جو ہے بہت کلوز انٹریکشن کا موقع ملا ود دا پولیٹیکل اینڈ سول بیوروکریسی کی لیڈرشپ سے almost on a daily basis. And I sense that ان کے یہاں کوئی ایمپتھی نہیں ہے غریب لوگوں کے لیے یا ان کے مسائل کے لیے. In fact, some of them appear to be very anti-poor. یہ نیوسنس ہے ان کو کہاں بیچ میں لے آئے ہو. So I am not surprised that یہ فیصلے کرتے وقت کہ ملک کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کرائسس سے اکنامک کرائسس سے آئل کی شارٹیج اور وغیرہ سے. They had no idea, they didn't even think کہ اس سے جو لوور انکم گروپس ہیں وہ کیسے افیکٹ ہوں گے اور جو ولنریبل گروپس ہیں وہ کیسے افیکٹ ہوں گے. یہ this is how I see the economy. ہم جیسے امبیسڈر نائلہ صاحبہ نے کہا کہ یہ جنگ میں ایک انپریڈکٹیبلٹی ہے. جنگ ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. جس نیت سے شروع ہوتی ہے وہ اس نیت سے ختم نہیں ہوتی. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے آج یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت سچویشن کو بہت تفصیل سے بتایا کس طرح US اور اسرائیل کے آبجیکٹیوز جو تھے وہ
बिखर गए हैं अब वो, और ईरान का कोई इरादा नहीं लगता है कि जंग जल्दी ख़त्म करे। हमें याद होना चाहिए कि मगरिब ने सद्दाम हुसैन को खड़ा किया था ईरान के ख़िलाफ़ जब ईरान का इनकलाब आया, और 8 साल तक ईरान फॉट एंड सर्वाइव्ड। ईरान की विक्ट्री ये नहीं है कि वो दूसरों को तबाह करें या दूसरे पे कब्जा करें। ईरान की विक्ट्री उस वक्त भी थे सर्वाइव करना, और आज भी ईरान डिफाइन अपनी विक्ट्री को शायद इसी तरह करेगा कि हम ये तमाम ऑनस्लॉट्स जो है उसको हम सर्वाइव कर जाएंगे। मेरा सवाल जो एम्बेसडर साहिबा से है, पाकिस्तान तो इस वक्त फरीक नहीं है जंग के, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि हमें हमारी मदद करो मिलिटरीली, पाकिस्तान बाय virtue of the treaty is bound to do so, so we are party to this conflict against Iran. Will Iran then also target Pakistani sites and we will become part of the war zone? This is a question that has been worrying me, and Ambassador Sahiba, you are best to answer that. Thank you. Thank you, Lisa, for this question. It has been haunting many minds. लेकिन आप देखिए कि ये जो मुआहदा हुआ था ये आज नहीं हुआ था, ये मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पुरानी बात है। लेकिन उसके बाद जब पहलगाम हुआ तो क्या सऊदी अरेबिया ने आपके साथ आके जो है इंडिया के खिलाफ जंग की थी? So by the same token, उन्होंने भी, आपको याद होगा, जो स्टेटमेंट इशू की, दे एक्सप्रेस डीप कंसर्न over the situation of war. They did not condemn India. So we, with the same love and reciprocity, can express our deep concern on what's going on. But we don't have to, I mean, that's what diplomacy is. So don't worry too much about that, I think. Thank you. Thank you. Thank you. शुक्रिया नायला साहिबा। अच्छा, अब हम लोग जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे अगर वो कोई सवाल करना चाहते हैं नायला साहिबा से, कैसर बंगाली साहब से, तो वो अपना हैंड रेस करें, तो फिर मैं टर्न बाय टर्न लूंगी। बट बिफोर दैट मैं नायला साहिबा से दो सवाल करना चाह रही थी। एक तो मैं जिस तरह देख रही हूँ इस वॉर को, तो हमें उसमें एक डिवाइड भी नजर आ रहा है। जैसे अब एक गल्फ, अगर हम कहें कि भाई, ये पहले हम कहते थे कि एक मुस्लिम वर्ल्ड है, तो अब हम कहते हैं कि गल्फ एक साइड पे है और ईरान ऑन दी अदर। क्या हम इसको ऐसा समझें? और आप क्या समझती हैं कि इसके जो ईरान ने अटैक किए हैं गल्फ कंट्रीज पे, जो उनके उस पे अमेरिकन बेसिस पे, तो डू यू थिंक कि गल्फ कंट्रीज का और अमेरिकन के जो रिलेशनशिप है इससे इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? एक तो ये मैं पूछना चाह रही थी। दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप वहाँ काफी ईरान में रही हैं, तो आपने वो रेवोल्यूशन का जो दौर था उसके जो इब्तदाई जो साल थे, आपने वहाँ पे खवातीन को उस रेवोल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह देखा? क्योंकि हम ईरान में इस हवाले से भी सुनते हैं कि हिजाब के हवाले से, और हम ये भी सुनते हैं कि भाई खवातीन के ऊपर उनके जो राइट्स हैं या उस पे कुछ उनका जरा हार्ड इंस्टेंस है। लेकिन आपने उन वहां पर खवातीन को उस रेवोल्यूशन में उनका किरदार किस तरह देखा? शुक्रिया। Thank you so much for these very important questions. जहाँ तक तो मुस्लिम वर्ल्ड और अब गल्फ वर्सेस ईरान की बात है, I think since the fall of Ottoman Empire and when the Treaty of Lausanne was signed and Turkey, took birth from the Ottoman Empire, तो वो उम्मा का कॉन्सेप्ट तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, because that was the last Muslim caliphate in the contemporary history. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिलों में है, हमारे दिमागों में है, पर द वेस्ट इंश्योर्ड कि जब आपकी आज़ादी हुई, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ,
तो ऑटोमन एम्पायर के जो स्लाइसेस किए गए, उन स्लाइसेस में ये ममालिक जो थे इनका जन्म हुआ, चाहे वो गल्फ कंट्रीज थी, चाहे वो बाकी इस खित्ते के, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर हैड अ ग्रेट एक्सपेंस. सो उसके बाद दे इंश्योर कि आपकी बाउंड्रीज ऐसी हो, आपके बॉर्डर्स ऐसे हो कि कंफ्लिक्चुअल हो, आप में अमन ना आ सके. तो वो the seeds of discord were sown in the process of decolonization. बहाने बहुत सारे हैं जी, जल्दी में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी इकोनॉमीज खराब हो गई थी, मजबूरी थी, तो हबर दबर में सारा कुछ किया गया, बट एक्चुअली इट वाज बाय डिजाइन. और इसलिए आप अब क्या, वो उम्मा की बात, आपने ओआईसी भी बना ली, आपने और भी प्लेटफॉर्म्स बना लिए जहां पे आप जो है एज मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो D8 है, excuse me, speaking with for Rosa is a bit difficult. Excuse me. So the point is कि वो सवाल उठता नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही डिवाइड कर दिया गया था. फिर वो जो अरब और अजम का इशू, जैसे अभी आपने फरमाया, बंगाली साहब ने भी फरमाया कि सद्दाम को खड़ा किया ईरान के खिलाफ और ईरान को खड़ा किया गया अरबियों के खिलाफ. तो ये गेम तो चलती आई है, और जिससे कि ये जो राइवलरीज है वो बढ़ती चली गई. लेकिन in the recent times, China did a miraculous job of bringing Saudi Arabia and Iran on the same platform. और उनकी जो है सालसी करके दोस्ती के मुआहदा कराया गया, जो कि बड़े अरसे से पेंडिंग था. So वो तो एक चीज हो गई. दूसरा सवाल आपका था ऐसी खवातीन पे. इसमें I would have you see there are many layers to it, and since you're from RAF, obviously you have a perspective on these issues. तो उस हवाले से मैं ये कहूंगी कि जब इनकलाब का आगाज हुआ तो खवातीन भी उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रही थी, because men and women of Iran together had joined hands to be part of the revolution. लेकिन उसके बाद ये जो, जिस तरह आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा, मॉब साइकोलॉजी, इफ़त नाइला मेरे ख्याल ड्रॉप ऑफ हो गई हैं, वो शायद ट्रैवल कर रही हैं, तो अगर कोई सवाल और किसी के हैं तो वो ले लें. हाँ, सवाल अगर किसी के हैं तो आप हैंड रेस करके किसी का, मुझे, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ अभी ना, नायला साहिबा से. एनी क्वेश्चन? अक्सा का हाथ है. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यस. जी, मेरा सवाल ये है, सबसे पहले मैं कैसर साहब को I'd like to acknowledge आपके बहुत ज़बरदस्त insights थे. I have a question is that, like Israel and US, like they are really like, violators of the international humanitarian law. मुझे समझ नहीं आ रही कि UN Security Council, why isn't it playing its effective role? दूसरा, जो उनके 5 permanent members हैं, and we've seen that each time there's a resolution to stop a war, it's always vetoed by the US. हमने देखा है कि it happened in the case of Palestine, and even now it's no different from there. So how does one actually
focus about bringing some kind of structural reforms within the UN itself. Secondly, even the international platforms like, the international criminal courts, they have criminalized Netanyahu for his wars in Palestine. लेकिन हमने देखा है कि these platforms are not playing their role effectively as they should. There's absolutely no accountability of these warmongers. तो मेरा ये सवाल है. एक था, it was from a defense point of view about the counter intelligence of Iran, because it's a concern कि उनके top जो leaders हैं, they are just being taken out, तो ये है कि have they not been able to play a strong role in terms of their intelligence, their counter intelligence? Thank you. I just had these questions. Yeah. Thank you. Yeah, I think I'll try and answer them very briefly, but I think these questions should rightly be put to Ambassador Naila Sahiba. But आपका जो एक था कि ये इंटरनेशनल लॉ जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं थ्रू आउट हिस्ट्री वायलेट करते हैं. The United States used chemical weapons, which is Agent Orange, very extensively in Vietnam. और उस वक्त उनको कोई याद नहीं आया, लेकिन जब उन दूसरी साइड यूज़ कर रही थी तो उन्होंने फौरन पैक्स और अग्रीमेंट साइड किए कि जी केमिकल वेपन्स इलीगल है. And Trump has openly said, I don't have any regard for international law. My own sentiments matter. So international law is out of the picture. और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी डावोस में, उसने बहुत वाज़े कहा, एडमिट किया कि इंटरनेशनल लॉ तो उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे फ़ायदे में होता है और नहीं होता जब हमारे फ़ायदे में नहीं होता. So I think they have laid bare the myth of international law. It doesn't exist. United Nations is a body that can act. जो उसके teeth है वो है Security Council. But Security Council में 5 countries have veto power. So if any one of these 5 countries don't want that action, they can stop it. So the very structure of United Nations is such that it can only play a part if all the major powers agree to take part. And if anyone does not agree, it can't do anything, it is helpless. So this is the structure. International court का भी यही है. But international court is playing a better role actually. They have declared Netanyahu as a criminal and there's a warrant of arrest out for him. But there are very few countries that Netanyahu can go to. वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में नहीं जा सकता है, because that country will compulsorily have to arrest Netanyahu. But United States is not a signatory to the ICC, or maybe it was and it has withdrawn. So United States पे ICC का writ jurisdiction apply नहीं करता. This is my understanding. Maybe when Naila comes on board again, you can put this question again, Ms. Aksa. Yeah, I'm here. I can hear you. I'm sorry I got disconnected. जी नायला साहिबा, उस्मा मैं आपका सवाल लेती हूँ अभी. नायला आप साहिबा, आप जो पहले सवाल आप बात कर रही थी, if you want to continue that. जी, where did I get disconnected? I don't know. हम खवातीन के रोल के हवाले से बात कर रहे थे. हाँ जी, तो मैं कहाँ तक बात की थी, अगर वो बता दे तो I can repeat that. हाँ नहीं, आपने शुरू ही किया था उसके ऊपर बात आप करना. कह रही थी कि वो रेवोल्यूशन का पार्ट थी खवातीन, लेकिन आफ्टर द रेवोल्यूशन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अदर फोर्सेस जो which kind of I thought that you were trying to say कि what other influences were there which led to the women's condition which we hear a lot about. जी, so वो जब रेवोल्यूशन, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आप देखें आगाज किस तरह हुआ, and then those who brought revolution were hanged, and a new
dynamics took over the French Revolution. Similarly, in Iranian Revolution, جو خواتین جو حصہ تھیں, جو کچھ بھی تھا, اس کو overtake کیا گیا. There were two different streams of action taking place. There was one which thought کہ یہ سب جو اتنی westernized اور Americanized ہیں, ان کو ڈنڈے مار کے تو ان کو برقعے میں لاؤ. And there was another school of thought that said کہ no, long as they can maintain their modesty, they should be given their legal rights. So when I was there, this conflict within the society was going on. The two extremes were kind of, active. تو اس وقت انہوں نے منسٹری فار ویمن بنائی. ان کی جو منسٹر تھی شیلا حبیبی, شی انشورڈ کہ ایسے رولز پاس کیے جائیں جس میں ویمن امپاورمنٹ ہو. سو ایک بات تو یہ, جیسے میں نے عرض کی, I'm sorry I got disconnected, کہ the Shia school of thought takes inspiration from Hazrat Bibi Fatima. So حضرت بی بی فاطمہ کی کیونکہ وہ انسپریشن ہے, تو وہ خواتین کو جو رولز اور لاز بنا رہے تھے وہ امپاور کر رہے تھے. اس میں جیسا میں ڈیوورس کا کوٹ کر رہی تھی کہ اتنے انہوں نے حقوق دے دیے کہ اب اگر ایک خاتون مطلب ایک ڈیوورس ہوتی ہے تو the husband would have to pay his wife all the housework she did for the period that she was married to him, all the cooking she did for the period that she was married to him, and all the child care she did while she was his wife. So اتنا زیادہ وہ اکنامک برڈن ہو جاتا ہے ایرانی مرد پہ کہ وہ 100 دفعہ سوچتا ہے ڈیوورس کا. جبکہ ایرانی عورت جو ہے she very comfortable اگر یہ ڈیورس کرے, کیونکہ she would be, she has that power which she exploited. لیکن دوسری طرف جو ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا زور ٹوٹتا ہے عورت کے حجاب پہ. سو حجاب پہ جو ہے انہوں نے the period I was there, it was very very chaotic and ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ انسان گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن سپریشن کر کے ان کو برقعے میں لایا گیا, حجاب میں لایا گیا. اور اس کے بعد they said کہ long as you have your hijab you can drive. There were women, even at that time, women commercial pilots. There were women who were doing scuba diving. There were women who were doing everything, but they had to wear hijab. So hijab was a prerequisite for women to be active. So those who were smart adopted it. Those who were, instigated by the West also, and also their own feeling کہ وہ hijab سے ان کو کوئی reaction, whatever the reasons, وہ الگ ایک موومنٹ اپنی جگہ تھی ہے, اور اس کے آپ نے انسیڈنٹس بھی بہت سے سنے ہوں گے. سو اب آپ سوال کر رہے تھے نیوکلیئر پہ بنگالی صاحب. نہیں, آپ نے جواب تو دے دیا تھا, لیکن اقصیٰ خان کے کچھ سوال تھے آن دی efficacy of international law, the effectiveness of United Nations and ICC. دیکھیے, international law, as you know it, basically evolved from Western customary laws. اور انہوں نے جب یونائٹڈ نیشنز بھی بنائی تو 1945 میں سین فرانسسکو میں جب اس کا چارٹر لکھا گیا تو اٹ واز ناٹ اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, بیکاز اس میں جو سیکورٹی کاؤنسل بنائی گئی اس میں P5 کو ویٹو کی پاور دی گئی.
So obviously that became a problem when it came to implementation of the charter, especially peacekeeping, peace building, peacemaking के हवाले से, conflict resolution के हवाले से. So एक वक्त आया कि Americans had an issue, और मैं उस केस को इतना डिटेल में आपसे नहीं गुफ्तगू क्योंकि पॉजिटिव ऑफ टाइम, बट अमेरिकन्स हैड एन इशू. सो उन्होंने इनोवेट किया क्योंकि द रशियंस, उस वक्त सोवियत यूनियन, वो वीटो कर देता था. तो अमेरिकन्स ने एक इंस्टीट्यूशन बनाई जिसमें उन्होंने किया कि अगर ये जनरल असेंबली जो है वो सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलके वो कर ले, तो यूनाइटेड फॉर पीस उसको कहा गया, यूनाइटेड फॉर पीस, और उसमें वो दे कैन सुपरसीड द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. क्योंकि जब यूएन बना था तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और जनरल असेंबली के करीबन बराबर ही थे. 1945 हम भी आजाद हुए 47 में. ओवर पीरियड नाउ जनरल असेंबली में 200 से ज्यादा मेंबरान हो गए, करीबन 200 हो गए. So now the greater voice of the people of the world is in General Assembly. Consequently, this is a provision which is there, United for Peace. लेकिन जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया वही अब इसके अंडरमाइन कर रहे हैं. So any organization is as good as its members. अब उनकी फंडिंग जो है, उसकी कंट्रीब्यूशन जो है, जिस तरह आइडेंटिफाई की गई, उसमें जो अमेरिकन रोल था पहले प्रिडोमिनेंट था, बिकॉज वहीं पे वो उसकी ड्राफ्टिंग और सब कुछ हुआ था. लेकिन subsequently, particularly in the time of President Trump, they started withdrawing their contribution. इसी पिछले साल 2025 में United States of America withdrew from 35 UN bodies. So once they withdraw, it is very difficult to keep those bodies running because it's the money that makes the mayor go. So they started becoming ineffective. जहाँ तक international law की बात है, International Court of Justice is also part of the UN. लेकिन warrants against Netanyahu were decided by International Criminal Court. And International ICC, International Criminal Court जो थी, वो बनाई गई थी to penalize individuals. जैसे सद्दाम हो गया, गद्दाफी हो गया, जिनको वो टारगेट करना चाहते थे. लेकिन वही जब रूल नेतन्याहू पे हुआ तो उन्होंने कहा जी ये फालतू बॉडी है, इसको बंद करो. So जब तक the laws served their interests, they liked it, and when it is now criticizing them, तो वो उससे अपनी फंडिंग हटा के उसको एक नेचुरल डेथ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस भी इसीलिए बनाया गया कि जी the conflicts would be resolved outside the ambit of United Nations. So it's a new world order basically. I would say a world disorder जो भी आप कहें, लेकिन जो पहला वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम जानते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो भी तो उन्हीं के लिए बनाया गया था. जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी तो वो भी उन्हीं को सर्व करने के लिए थी. उसमें आम आवाम या जो डेवलपिंग, इसीलिए नॉर्थ साउथ डायलॉग भी शुरू हुई और डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए. लेकिन जब आपने आवाज बुलंद की, आप देखिए कि पहले होती थी ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसकी प्रेसिडेंसी जब लिबिया के पास गई तो उन्होंने उस कमीशन को खत्म करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दी, because they could not believe कि लिबिया could be heading the human rights commission. So they changed the goalposts as and when they like. It is as simple as that. Thank you. Thank you. Thank you so much. उज़मा अपना माइक अनम्यूट करें. Thank you, Naira Sabbar, for a very enlightening talk. And of course, Kaisar Bengali, who's our old friend, and we always trust him on his economic policies and views on it. मेरा एक छोटा सा सवाल है. It is about कि टर्की का क्या रोल, क्यों इतना, मतलब कोई जिक्र नहीं है.
what do you think Turkey is staying out of this, and उससे कुछ फायदा होगा कि टर्की भी आएगा इस एम्बिट में या नहीं होगा? So I just wanted Naila Sahiba to give her views on that. थैंक यू सो मच उस्मा। देखिए, टर्की का रोल बहुत अहम है, इसलिए कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ऑटोमन एम्पायर टर्की ही तो था, लेकिन अब वो तुर्की बन गया, एंड तुर्की ये बना है आफ्टर the expiry of the Treaty of Lausanne, the 100 years of Treaty of Lausanne. So now President Erdogan is redefining the role of Turkey in the world politics. And I think he's going very systematically about it. ये सारे हिस्से, अब लोग कहते हैं जी इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, फलाने को रिकॉग्नाइज किया, but actually it was there when it was an Ottoman Empire. बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इजराइल का वो जन्म हुआ, which is like 1917, and that was the time that Ottoman Empire was cut to size. So Turkey जो अब है, I think they are playing an important role. They were even helping us in negotiations with the Taliban. So ये अब आप देखिए, नेतन्याहू कह रहे हैं कि the next target will be Turkey, because Israel is now looking at expansion, make Israel great again. तो वो biblical inspiration ले रहे हैं from Euphrates to Nile. उनका झंडा भी देख लें तो वो वही है कि स्टार ऑफ डेविड है, और वो दो ट्राइब्स जो है वो यूफ्रेटिस और नाइल है, तो वो तमाम इलाके को लेना चाह रहे हैं। अब उसमें तुर्की का क्या रोल होगा, इट डिपेंड्स, बिकॉज टर्की इज नाउ फेसिंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज आल्सो। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर तुर्की पे इन्होंने अटैक किया तो टर्की इज आल्सो अ नेटो मेंबर कंट्री, तो देन वुड इट बी अटैक ऑन अ नेटो कंट्री? So there are a lot of complications and a lot of questions that need to be answered in this. There's no simple answer. शुक्रिया। Okay. Thank you. महनाज। जी, मेरा एम्बेसडर साहिब से वही सवाल है जो प्रोफेसर बंगाली साहब ने इनसे पूछा है और जिन्होंने उसका जवाब दिया है इंडिया के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, सऊदी अरब जो हम पे प्रेशर डालेगा उसके पीछे अमेरिका का प्रेशर होगा, और जो ट्रम्प है वो हमें डायरेक्टली प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन अगर हम दिफाई पैक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं तो लाजमी पीछे अमेरिका का, और अमेरिका के पीछे इसराइल का, सबको पता है। तो वो सऊदी अरब हमसे कुछ करने को कहेगा अगर गल्फ कंट्रीज पे ज्यादा मसला हो रहा है, तो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में इतनी ताकत है कि उस प्रेशर को ले सके? क्योंकि हम लोग तो ट्रम्प के लिए नोबेल पीस की बातें कर रहे थे, हमारे फील्ड मार्शल ट्रम्प के बड़े महबूब हैं, हमारे पीएम भी बहुत फेवरेट हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम पे प्रेशर आता है, चाहे इस दफाई पैक्ट के हवाले से आता है या अदरवाइज आता है, तो हम में इतना दम हम है कि हम उस प्रेशर को ले सकेंगे? थैंक यू। Thank you for this question, but it is very hypothetical, because at this moment we can't really say कि वो किस किस्म का pressure डालेंगे। लेकिन Pakistan has always steered itself clear from getting stuck in the Arab Ajam issue. So let's hope that we can stay out of this one too. But it's a difficult call, really, to be honest. I can't hypothesize कि वो किस तरह का pressure डालेंगे और किस तरह की उनकी हमसे requirement होगी. But they cannot ask of us which they themselves did not honor themselves. Thank you. Thank you. Ifat, we are over an hour. Is it okay to finish now? Wind up? मैं यही देख रही थी कि किसी और का तो कोई सवाल नहीं है, तो हम फिर इसको वाइंड अप करें सेशन को। ठीक है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी
اپنے دونوں اسپیکرز کا، نائلہ چوہان صاحبہ اور ڈاکٹر کینسر بنگالی صاحب کا، کہ انہوں نے یہاں پر ویبینار میں ایز اے اسپیکر ہم سے گفتگو کی، اور جو ہمارے سوالات تھے ان کے جوابات دیے، اور کوشش اپنی پوری کی کہ کسی حد تک وہ ہمارے جواب ہمیں مطمئن کر سکیں اپنے جواب سے. تو اور تمام اپنے پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سیمی کا اور ارم کا، جنہوں نے مجھے پوری سپورٹ اس پروگرام کو، اس ویبینار کو ارینج کرنے میں. سو ارم، ایز یوزول یو پرووائڈ ٹیکنیکل سپورٹ، سو تھینک یو ٹو یو. اور سیمی جو ہے وہ کسی وجہ سے ان کے خالو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو شاید وہ نہیں شرکت کر پائیں. وہ آئی بھی تھی لیکن ان کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. سیمی، آر یو ہیئر؟ سیمی، آر یو ہیئر؟ Yeah, she's here. I can see her. ہاں She's here, but maybe she's just mute. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سیمی انمیوٹ کریں گی اپنا مائک؟ Yes, I'm here. I just missed the first 10 minutes. And you did a great job, Ifat. It was a very, very instructive seminar. Thank you all. شکریہ. پھر بہت ہم بہت شکریہ.